السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں نے جتنے بھی ٹک ٹاک اکاؤنٹ اوپن کیے ہوں گے، یوٹیوب کیا ہوگا، جہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک ہی نیوز آج پورے پاکستان میں چل رہی ہے۔ اسد عباس جو ایک بہت زیادہ فیمس سنگر تھے، آج ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے، اور اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد اب یہ یار ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جائے، پھر اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس کی برائیوں کو بالکل یاد نہیں کیا کرتے، اور یہ نہیں کہ اس نے وہ کیا، یہ کیا، یا اس کا کیریئر ایسا تھا، کچھ بھی ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کو کوئی بھی نیکی پسند آ جاتی ہے، کوئی بھی کام پسند آ جاتا ہے بندے کا، اور اس وجہ سے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی میرے خیال میں جتنے سال اس نے بیماری کے اندر کاٹے ہیں، تو بیماری بھی ایک قسم کی انسانوں کے لیے کہیں نہ کہیں رحمت بن کے اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اس کے سارے گناہ جو ہے وہ دھو لیتا ہے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ اب جو آج بات میں نے یہ کرنی ہے کہ آج کا یہ ظاہرہ یہ نیوز بہت زیادہ وائرل ہے۔ یار آپ لوگوں نے سنا ہوگا جون ایلیا نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نا، خوبصورت ترین، ذہین ترین اور امیر ترین ہونے کے باوجود بھی ایک دن مر ہی جائے گا، چاہے اس پہ جتنی ہی خوبصورت جوانی کیوں نہ آئی ہو، اس کے پاس جتنا ہی زیادہ پیسہ کیوں نہ ہو، اور وہ جتنا ہی زیادہ دنیا کا بڑا سائنسدان یا ذہین ترین کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اب ایک چیز تو یہ والی کلیئر ہوتی ہے کہ انسان جتنا بھی زیادہ عروج پہ جائے گا، کچھ بھی وہ ٹاپ لیول پہ چلا جائے، یار اس نے ایک نہ ایک دن نیچے آنا ہے۔ اب ہم انسانوں کی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہاں پر ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہوگی اسد عباس کے اس کیس میں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار پیسہ ہی سب کچھ ہے، اگر پیسہ ہے تو سارے معاملات سالو ہو جاتے ہیں۔ یار دیکھیں اس بندے کے پاس کتنا پیسہ تھا، اب نہیں تھا لیکن بہت زیادہ تھا پیسہ۔ یہ ایک ٹائم ٹاپ سنگر تھا، اس نے لکس ایوارڈ جو ہے وہ ون کیا، اس نے کوک اسٹوڈیو میں بہت زیادہ پرفارمنس کیا تھا، آئی تھنک سیزن 6 میں کیا تھا، تو ایک قسم کا بہت ٹاپ لیول کا تھا۔ اس کے پاس اتنی لگژری گاڑیاں تھیں، اس کے بعد اتنے بڑے گھر تھے، پراپرٹی تھی، پلاٹس تھے، ٹھیک ہے، بینک بیلنس تھا، تو ان ساری چیزوں سے یہ بندہ جو ہے وہ اپنی صحت نہیں لے سکا۔ تو آپ اس چیز سے پہلے تو اندازہ لگائیں کہ پیسوں سے بھائی جی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے انسانوں کی غلط فہمی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسے سے سارا کچھ لیا جا سکتا ہے۔ یار اللہ سے جب بھی مانگیں، اللہ سے آپ لوگ ایمان مانگیں، اور اللہ سے آپ لوگ صحت مانگیں، یہ دو چیزیں ہیں تو میرے خیال میں آپ کے پاس دنیا میں تو سب کچھ ہے، اور آخرت میں بھی اگر ایمان ہے تو ظاہر ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ صحت ہے تو آپ لوگ اگین کما لیں گے، پیسہ لاس بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، نقصان پورے ہوتے رہتے ہیں، آپ لوگ اگین ہارڈ ورک کریں گے، اگین کما لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو ظاہر ہے پیسہ بھی آپ کو پھر اس طرح سے فیل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بندہ یہ دیکھیں گردے کی ایک مرض میں مبتلا تھا، اس نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آپریشن کروانا تھا، اور اس کے لیے اس نے بہت زیادہ ٹرائی کی، اسے کوئی ڈونر بھی نہیں ملا ڈونر، اور اس کے باوجود اس نے امریکہ میں ایک آپریٹ کروانا تھا، اس چیز کا ٹرانسپلانٹ کروانا تھا، وہ بھی یہ بندہ نہیں کروا سکا، تو پیسوں سے بھی کچھ نہیں کروا سکا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھیں کہ یار اللہ سے جب بھی مانگیں، یہ ایک بڑی معقول سی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا بھی مکمل آ جاتی ہے، اس میں آخرت بھی مکمل آ جاتی ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگیں، ایک تو یہ مانگیں کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے یہ عطا فرمائے۔ یار اللہ سے کچھ چیزوں میں ضد نہ لگایا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے نا تو ہم لوگ کہیں گے اللہ نہیں مجھے یہ چاہیے، یہ مجھے چاہیے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو، ہمیں ظاہراً وہ فائدہ لگ رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس سے ہماری آنے والی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اللہ سے جب بھی مانگیں ضد نہیں لگائیں، بلکہ اللہ سے یہ کہہ کے مانگیں اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، اگر یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر تو نے میرے لیے اس کو میرے حق میں بہتر رکھا ہوا ہے تو اللہ پھر یہ چیز مجھے عطا فرما دے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دنیا آخرت مانگیں، اور پیسہ اس طرح سے نہ مانگیں کہ اللہ مجھے امیر کر دے، مجھے پیسہ دے دے۔ اللہ سے ہمیشہ غنی ہونے کی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو بڑی چیز ہے کہ پیسہ ٹھیک ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ لوگ پیسہ نہ کمائیں یا اللہ سے پیسہ نہ مانگیں، آپ لوگ بے شک مانگیں دولت، لیکن اس کو اللہ کے راہ پہ خرچ کریں، اور کمائیں اس ذریعے سے کہ آپ لوگوں کو اس کی سیٹسفیکشن ہو، آپ لوگوں کا جو سورس آف انکم ہو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یار آپ لوگوں کے پاس پیسہ ہو لیکن سیٹسفیکشن بالکل نہ ہو، اس کے اندر سکون بالکل نہ ہو۔ تھوڑی ہارڈ ورک کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 100 طریقے ہیں پیسہ کمانے میں، آن لائن کمائیں، جیسے کمائیں، آن لائن بھی حلال طریقے ہیں سارے کمانے پہ، آپ لوگ محنت کر کے کمائیں تو کما سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آن لائن دنیا میں بھی آپ لوگ صرف انٹرٹینمنٹ اور ڈانسنگ اور پتہ نہیں ایکٹریس اور یہ والی ساری چیزیں کر کے آپ لوگ کما سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں۔
سو یار یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میرے خیال میں سبق ہو سکتا ہے اثر عباس کی جو موت ہوئی ہے، کہ ہم لوگ جو ہے نا میرے خیال میں دنیا میں کھوتے ہیں، جب ٹاپ لیول پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اب یہ ہمارا ٹاپ ہی ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارا پیک ٹائم ختم ہوگا ہی نہیں، لیکن ہوتا ہے بھائی، یہ سب کا ہوتا ہے۔ اثر عباس تو کیا، اس سے بہت بڑے بڑے آئے جنہوں نے پوری کیا کہتے ہیں دنیا پہ حکمرانیاں کی۔ آپ ہٹلر لیول کے لوگ دیکھ لیں، ان کا بھی پیک ٹائم ختم ہوا، ہٹلر کو تو ایون سوسائڈ تک کرنا پڑا، خودکشی تک کرنی پڑی، جس نے پتہ نہیں کتنی زیادہ دنیا پہ جو ہے وہ حکومت بھی کی ہے۔ اتنا وہ پاورفل آدمی تھا جسے ہمیشہ رہتا تھا کہ میرے جیسا تو کوئی پاورفل ہے ہی نہیں ہے، اور اسی پاورفل آدمی کو اتنا زیادہ مجبور ہو کہ سوسائڈ کرنا پڑا۔ سو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ کے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن میں دل لگانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے سکون آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اللہ سے زیادہ نہ مانگے، آپ لوگ ہمیشہ اللہ سے برکت مانگا کریں کہ اللہ جتنا ہے اس میں برکت عطا فرما دے، سکون ہے، برکت ہے تو سب کچھ ہے۔ وگرنہ بہت سارے پیسے والے لوگ بھی دیکھے ہیں جو نیند والی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہوتی، سکون نہیں ہوتا ان کے پاس، ڈپریشن کی گولیاں لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈپریشن اور سٹریس کے یقین کر جتنے بھی پیشنٹ ہیں نا، یہ آپ لوگ میکسیمم اٹھا کے دیکھ لینا، یہ پیسے والے لوگ ہوں گے۔ جو غریب بندہ ہے نا، جو بس کھانے جتنا ہی بڑی مشکل سے کما رہا ہے اور کھا رہا ہے اور گزارا کر رہا ہے، اس کے گھر میں آپ کو یہ ڈپریشن اور سٹریس والی ٹیبلٹ تو بالکل نہیں ملیں گی۔ سو اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ اچھا ٹائم مانگیں، اور جو موت ہے وہ بھی اچھے ٹائم کی ہی مانگیں۔ میں نے ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں، اللہ بہتر جاننے والا، جو بھی معاملات تھے وہ ایون ہاسپٹل میں اثر عباس ہیں، اور وہاں پر وہ جو ہے اس سے کوئی آ کے کہتا ہے تو اس کے لیے وہ ویڈیو بن رہی ہے اور وہ گانا گا رہے ہیں۔ سو یار لاسٹ ٹائم میں ظاہر ہے اللہ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہ میری ایمان کی حالت میں موت ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان کی حالت میں تبھی ہوگی اگر دنیا ایمان کی حالت میں گزری ہوگی، دنیا ذکر و اذکار میں گزری ہوگی، دنیا قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں گزری ہوگی، تو انشاءاللہ جو آپ کی آخرت ہے وہ بھی یقیناً آپ لوگوں کی انہی کاموں میں جائے گی۔ جو آپ کا آخری ٹائم ہے، آپ خود بخود آپ کے منہ سے اللہ کے اذکار نکلیں گے، کلمے نکلیں گے، قرآن پاک کی تلاوت نکلے گی۔ سو ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔